اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 پر مشتمل ہے۔ میں دوسرے پارہ سے خاص طور پر پچھلی آیت سے طویل قبلہ کا پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور یہ ذکر چلے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس کی تمہید باندھ کر بھی مسلمانوں کو واضح و نصیحت جو فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط، درمیانی امت جو ہے وہ بنایا ہے۔ یعنی تم یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا زور دیا اس پہ کہ یہ تحویل قبلہ کی جو بات ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ یعنی یہ تمہارا فرض منصبی جو ہے کہ رسول نے جس دین کو گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تم اپنے قول و عمل سے پوری نوع انسانی پر آپ کو دینی ہے۔ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان جو لنک بن گیا ہے، اب تک تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی دوسرے کی آ جاتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا کر یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ آگے چلتی رہے گی۔ لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، ان کو دین پہنچانا ہے، تو ان پر حجت قائم کرنا اور یعنی یہ بھی ہے کہ ان پر کون پیغام پہنچائے گا۔ تو اس طرح امت وسط کہا گیا کہ تم وہ امت ہو جو تم یہ بات جو ہے، یہ نبیوں والا کام جو ہے وہ تم آگے پھیلاؤ گے، آگے بیان کرو گے، اللہ کا پیغام آگے دو گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح یہ مراد ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ ایک مظہر ہے، اس سے اب تمہاری ذمہ داریاں جو ہیں ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ تم خوشیاں نہ مناؤ کہ تم جو ہے، بلکہ تمہارے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ مزمل میں آیت نمبر 5 میں فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں جو تمہارے کندھوں پر آنے والی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولُ، کہ کون کون اتباع کرتے ہیں رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یا وہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، یعنی دل سے کون لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یا پھر یہ بات دیکھ کر قبلہ کا جو تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھ کر یا پھر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی بات وہ پھر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے وہی خفی کے ذریعے پہلے آپ کو قبلہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ آپ کا رخ کیا ہو۔ بہرحال یہ حکمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، میرے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی،
الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے دشوار نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ کہتے ہیں بڑا امتحان تھا، کیونکہ لگاؤ پہلے وہاں بیت المقدس کی طرف کر دینا، موڑ دینا رخ، اور پھر دوبارہ ادھر، تو یہ اللہ کہتے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس طرح کے کفار اس میں شک و شکوک جو ہے وہ نکالنے، انہیں کیڑے نکالیں، یا اس میں وہ دلیلیں یا باتیں یا وہ شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ کس طرح میرے اور میرے نبی کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پھر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال تھا کہ ہماری جو 17 مہینے 18 مہینے پہلے نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو وہ نمازیں کدھر جائیں گی، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بس اللہ کا حکم تھا اس طرف اب پیروی کرنا ضروری تھا، اب اللہ کا حکم اس طرف ہے اور اس کی پیروی کرنا اب ضروری ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی کام، جس طرح کہا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تو اخلاص پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو عبادات ہیں ان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آگے کس طرح جھکتا ہے، اس کا انداز کیا ہے، میرا بندہ میرا شکر کس طرح ادا کرتا ہے، میرا ذکر کس طرح کرتا ہے۔ تو یہ باتیں صرف اللہ تھوڑا بہت اگر اس میں کمی بیشی ظاہری اعمال کو دیکھ کر اگر کسی کے انسان آدمی اندازہ لگا لے، نہیں، اللہ اصل تقویٰ جو ہے وہ سینے میں ہے، دل میں ہے۔ کوئی کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی کتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی کتنا عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، اخلاص اور اتباع رسول نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔